جن مسائل کا سامنا سب سے زیادہ ہمارا نوجوان کر رہا ہے وہ شاید کوئی نہیں کر رہا، اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا ہے۔ کانسٹیبل کی سیٹ آتی ہے نا، ایک کانسٹیبل کی سیٹ، تو ہزاروں لوگ اپلیکنٹ ہوتی ہیں اس کانسٹیبل کی سیٹ کے لیے، اور ان میں کوئی ایم فل ہوتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ماسٹر ڈگری والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب کو وہ جاب نہیں ملتی۔ ایک کانسٹیبل۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ویسے تو میرے تمام ویورز کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے گریجویشن ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، یا اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور تعلیم مکمل کرنے کے باوجود بھی بے روزگار ہیں۔ دیکھیں، میں یہ بات اچھے سے سمجھتا ہوں کہ والدین ہمیشہ جو بھی کرتے ہیں اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے کرتے ہیں، اور ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جیتے جی ان کی اولاد جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں، اور یقیناً ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن آج کل جن مسائل کا سامنا سب سے زیادہ ہمارا نوجوان کر رہا ہے وہ شاید کوئی نہیں کر رہا، اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا ہے۔ اور پتہ نہیں ہماری خود خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے ہی بچے کی تعلیم مکمل ہوئی تو سننے کو یہی سوال ملتا ہے کہ بچے کی جاب ہوئی ہے، بچے کو نوکری ملی ہے۔ اگر آگے سے جواب ہے کہ نہیں ملی تو طرح طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں، طرح طرح کی باتیں نوجوان کو سننی پڑتی ہیں کہ آپ پہ ہم نے اتنا پیسے خرچ کیے، ہم نے آپ کے اخراجات برداشت کیے، فلاں تمہارا بھائی اتنے کما رہا ہے، تم نہیں کما رہے ہو، تم ہمارے اوپر بوجھ ہو۔ اس طرح کی باتیں نوجوان کو سننے کو ملتی ہیں۔ یقین مانیے، جب ایک کانسٹیبل کی سیٹ آتی ہے نا، ایک کانسٹیبل کی سیٹ، تو ہزاروں لوگ اپلیکنٹ ہوتی ہیں اس کانسٹیبل کی سیٹ کے لیے، اور ان میں کوئی ایم فل ہوتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ماسٹر ڈگری والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب کو وہ جاب نہیں ملتی۔ ایک کانسٹیبل کی سیٹ، اور پاکستان میں جس طرح سے حالات ہیں، اس سے کوئی چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کس طرح سے بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایک نوجوان جب اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس ایک اچھا روزگار ہونا چاہیے، میرے پاس ایک اچھی ہینڈسم جاب ہونی چاہیے؟ کیا وہ نہیں چاہتا؟ وہ چاہتا ہے، وہ ایسا ہی چاہتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیتا، ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو سوچے گا۔ اور نوجوان کی ڈپریشن کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے۔ باہر تو جو دھکے اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ بیئر کرتا ہے، لیکن تھکا ہارا جب شام کو گھر آتا ہے تو پھر والدین سے، رشتہ داروں سے اس طرح کی ہزاروں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ نوجوان جو آج ڈپریشن کا شکار ہے، کیوں؟ اس میں ایسے لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو خدا را نوجوان کو سپورٹ کریں، حوصلہ دیں۔ ایک شخص ہے، کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور دوسرا شخص ہے وہ دے کچھ نہیں سکتا آپ کو، صرف آپ سے کہتا ہے کہ یو مسٹ ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، یو مسٹ اٹیمپٹ اٹ، تم کر سکتے ہو، تمہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے جو شخص حوصلہ دیتا ہے وہ اس 1,00,000 روپے دینے والے سے کئی گنا بہتر ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو حوصلہ دیں، تسلی دیں ان کو، بیٹا کوئی بات نہیں، امید پہ دنیا قائم ہے، اور ہارڈ ورک نیور گوز ان ریوارڈیڈ، محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی، وہ کریم ذات ہے۔ آپ کے بچوں نے محنت کی ہے، آپ نے اپنی اولاد پر محنت کی ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، تعلیم کے اخراجات برداشت کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، ایک دن ضرور دیں گے۔ خدا را اپنے نوجوان بچوں کو سپورٹ کریں، انہیں حوصلہ دیں۔ نوجوان صرف حوصلے کا محتاج ہے۔ میں سارے والدین سے یہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز سپورٹ دا یوتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میرے ان الفاظ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو
کسی والدین کو، کسی میرے ویورز کو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی. بالکل سیم ہے ہمارے معاشرے میں، اسی طرح کی کنڈیشن ہے ہمارے معاشرے میں. شکریہ.